وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ الانعام کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم نے کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. اسی سورت کی 3 آیتیں جن کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جن کو ان وصیتوں کو دیکھنا ہو جن وصیتوں کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا، تو وہ سورہ انعام کے ان آیتوں کی تلاوت کرے. نہایت عظیم آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے 10 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. کتنے حقوق کا؟ 10. اس سے قبل بھی ہم جو سورہ نساء کی آیت میں پڑھے ہیں وہاں بھی 10 حقوق کا تذکرہ تھا، لیکن یہاں کچھ حقوق بدلے ہوئے ہیں اور کچھ حقوق مشترک ہیں. تو جو حقوق ہم وہاں پڑھ چکے ہیں ان کی ہم زیادہ تفصیل یہاں پہ نہیں کریں گے. جو نئی باتیں ہیں اس کے تعلق سے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. لیکن آیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام جو دین اسلام میں داخل ہوتے تھے ان آیتوں کو پڑھ کر کے ان سے بیعت لیا کرتے تھے، عہد و پیمان لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے احکام کی پاسداری کرو گے، اپنی زندگی بھر ان آیتوں میں بتائے گئے احکام کے اوپر عمل کرو گے، کبھی اس کو چھوڑو گے نہیں. یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ لیا کرتے تھے. اور یہ آیتیں محکمات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ ان آیتوں میں سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی، کوئی بھی حکم اس کا ختم نہیں ہوا. اب دیکھیے وہ آیتیں کیا ہیں. اس سے قبل اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. ان کا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جو چیز ان کو بہتر سمجھ میں آتی اس کو وہ حلال کر لیتے، جائز کر لیتے، جس میں ان کو منافع لگتا، اور جو چیز ان کے دماغ کے اعتبار سے ان کو بری لگتی وہ اس کو کیا کرتے؟ حرام کر لیتے. اللہ رب العالمین کے چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال ہی کیوں نہ کیا ہو لیکن وہ اپنے مرضی کے مطابق حلال کر لیتے. اور وہی چیز مشرکین مکہ کے اندر بھی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ جب جانوروں کے بچے ہوتے تھے ان کے یہاں تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس جانور کا اگر بچہ ہوا مثال کے طور پر تو اب ہم نہ تو اس کے اوپر سواری کریں گے، نہ اس کو ذبح کریں گے، اور نہ اس کو بیچیں گے. اپنے بتوں کے نام کے اوپر اس جانور کو چھوڑ دیتے تھے. آج بھی ایسا موجود ہے، لوگ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے ہیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی آپ کے سامنے کہ ان کا حکم کیا ہے. لیکن وہ اس زمانے میں بتوں کے نام کے اوپر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اچھا
کسی جانور کا گوشت اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو کیا کرتے؟ اپنے اوپر حرام کر لیتے. کسی کا دودھ حرام کر لیتے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ با اختیار تم کو کس نے دیا؟ شریعت کے اندر حلال اور حرام کا اختیار یہ کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. اسی کو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی بیان کیا. کہا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. کن سے؟ ان مشرکوں سے. تعالو، آؤ میرے پاس تم لوگ. کیوں آؤ؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں ان چیزوں کی تلاوت تمہارے سامنے کر دوں جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، ان کی تلاوت کر دوں. دیکھیے کتنی عظیم بات ہے. یعنی یہاں یہ باتیں بیان کی جائیں گی جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، وہ کام ہم نہیں کر سکتے. سب سے پہلی چیز حرام کردہ چیزوں میں سے اللہ تشرکو بہی شیئا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا. شیئا نکرہ ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اتنے دنوں سے سن رہے ہیں شرک شرک شرک، معنی سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا معنی ہے شرک کا؟ شریک کرنا. اور کوئی معنی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ توحید ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہ. دیکھیے شرک کہتے ہیں اصل میں، ہم لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا. یہ شرک نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. شرک اصل ہے کیا؟ عبادت غیر اللہ مع اللہ، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. یہ شرک نہیں ہے، وہ تو شرک بھی ہے، اس کو ایک معنی میں شرک کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کفر ہے. اور یہ بھی کفر ہے، لیکن شرک کی جو تعریف ہوگی وہ یہی ہوگی. اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جو کل چل کر کے یہ کہے کہ میاں تم مجھے کیوں مشرک کہتے ہو؟ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہتا ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میں صرف مزار جاتا ہوں. فرق اتنا ہے کہ اس کے نام پہ نظر و نیاز کرتا ہوں، بس اتنا ہی کام ہے میرا. باقی سب، تم بھی نماز پڑھتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو ہم مشرک کیسے ہوئے؟ تو کہیے گا بھائی صاحب شرک کا معنی ہی ہے کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کیجئے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کیجئے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان کیا. کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ، اللہ کے اوپر بہت سارے لوگ ایمان لانے والے ایسے ہیں کہ وہ مشرک ہیں. یعنی ایمان وہ پورے طور پہ نہیں لائے، انہوں نے دعویٰ تو کیا ایمان کا، لیکن عمل کے اعتبار سے ان کا عمل ویسا ہے جیسا مشرکوں کا عمل ہے. یہ ہے معنی شرک کا. تو کہا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کی. ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وہو خلقک، اس حال میں کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور عبادت کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، چاہے کوئی بھی ہو XYZ، اس کو تم شریک ٹھہرا دو. یہ شرک کا معنی ہوا. تو شرک اس امت کے کیے جانے والے یا دنیا میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں سے سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ شرک ہے. یہ جان لیجئے گا. اور دنیا کے اندر کی جانے والی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا.
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اور تمام انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کہا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ دیکھیے یہاں توحید کا ذکر کیا اللہ نے، اور توحید کے فوراً بعد کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ نساء کی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اقسام کا تذکرہ کر چکے ہیں اور نافرمانی کی کچھ قسموں کو بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے، دو باتیں بتا کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، کہ اگر مان لیجئے کسی کے والدین نہیں ہیں، رخصت ہو گئے، اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا راستہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک آدمی کیسے کرے گا؟ والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے جن سے ان کے والد کا رشتہ جڑتا ہے، یعنی پھوپھی ہے، چچا ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ یا والد جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جس کے ساتھ ان کا کاروبار تھا، جو ان کے دوست یار تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس سلسلے میں حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر سوار تھے، راستے میں ایک شخص سے، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور وہ اونٹنی اس دیہاتی کے حوالے کر دیا، کہا یہ لو۔ سر کے اوپر جو پگڑی باندھے ہوئے تھے وہ پگڑی اتار کر کے اس دیہاتی کے سر کے اوپر باندھ دیا، اپنی پگڑی کھول دی، اس کو دے دی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے، کہا کہ آتیت مطیتہ، آتیت ھذا الاعرابی راحلتہ، آپ نے اس اعرابی، اس دیہاتی کو اپنی سواری دے دی، وآتیت عمامت کنت تشد بها راسک، اور آپ نے اپنا عمامہ اتار کر کے اس کو دے دیا جو آپ اپنے سر کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا ایسا میں نے اس لیے کیا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی وہ ہے، صلۃ الرجل علی ود ابیہ، آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ، اس دیہاتی کا جو باپ تھا وہ میرے باپ عمر ابن خطاب کا دوست تھا، اسی لیے باپ کا دوست ملا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حسن سلوک کیا۔ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس سواری کے اور میری اس پگڑی کے، تو میں نے اتار کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، حسن سلوک والدین کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد، والدہ اگر رخصت ہو گئی ہے تو خالہ ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، یا والدہ کی سہیلیاں ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھتی تھیں، جن کے ساتھ گفتگو کرتی تھی، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کے جانب سے توبہ اور استغفار کرے، ان کے لیے نمازوں میں دعا کرے، کہے قُل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے طرف سے صدقہ و خیرات کرے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس میں تھوڑا سا جوڑ دیئے ان کی طرف سے سال میں ایک مرتبہ قرآن خوانی کرے، ہے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب کہیے کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ثواب پہنچانے کا نہیں بتایا ہے، وہ طریقہ نہیں بتایا ہے۔ کہ اذا مات الانسان، آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال، اس کے دفتر جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، رجسٹر بند ہو گیا، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں سے۔ کون کون چیز ہے؟ صدقہ جاریہ جو کر کے گیا، اور صدقہ جاریہ میں اس کے بچے بھی۔ آدمی کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ اس کی اولاد ہے بھائی، سب سے بڑا اس کی اولاد ہے۔ کیوں؟ کہ اولاد اگر نیکی کر رہی ہے، نیکی کے راہ پر ہے، تو چاہے وہ اولاد نیت کرے یا نہ کرے، آدمی اس کے والد کو ثواب دے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ والد نے تربیت کی ہے، والد نے محنت کی ہے، اس کے پسینے کی کمائی کھا کر کے ہم جوان ہوئے ہیں، مذاق نہیں ہے۔ اس نے اگر وہ چھوڑ دیے ہوتے، ہماری اور آپ کی پرورش نہ کیے ہوتے، پیدا کر کے یوں ہی سڑک پہ ڈال دیتے تو کون حفاظت کرتا؟ کوئی کتا بلی اٹھا کے لے جاتا نہیں لے جاتا؟ چھوٹے بچے کو اگر چھوڑ دیا جائے سڑک کے اوپر تو وہ بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اس نے حفاظت کی، اس نے اپنی ہڈیوں کو گلایا، اس نے محنت کی اور لا کر کے کما کر کے وہ غذا ہمارے اندر ڈالا، ہماری پرورش کی، ہم کو جوان کیا، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے تعلیم دی، خود نہ کھا کر کے اس نے ہمارے اچھے سے اچھے تعلیم کا انتظام کیا، ہماری سہولت کے لیے اس نے قرضے لیے، ہماری سہولت کے لیے اس نے ایک دوسرے سے بات سنی، سب کچھ کیا۔ آپ احسانات، لوگ ماں کے احسان بیان کرتے ہیں، والد کا احسان عام طور پہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ والد وہ درخت ہے کہ جس کا سایہ کبھی انسان کا اس کی قیمت کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر ماں کی قیمت نہیں ادا کر سکتا تو باپ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں اکیلے کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ لوگ عام طور پہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن والد کے حقوق نہیں بیان کرتے۔ وہ جاڑے میں، سردی میں، گرمی میں ٹھٹھڑتا ہے، وہ ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے، کس طرح سے میرے بچے کی مستقبل درست ہو، وہ بہتر ہو، اچھے سے اچھے اسکول کا انتظام کرتا ہے تاکہ وہاں پڑھائی ہو اس کی۔ اب اگر وہ اس کی کمائی ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، اب اگر بچہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو جتنا ثواب دے رہا ہے اس کے والد کو بھی اتنا ثواب دے گا۔ اور اسی طرح سے یہ امت جتنی عمل کر رہی ہے تمام کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ ہمارے ہدایت کے ذریعہ ہیں۔ اور ہم نے جس سے علم، یعنی ہم آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اس وقت، ہم نے جس سے علم سیکھا ہے وہ میرے استاذ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور میرے استاذ نے جس استاذ سے علم سیکھا ہوگا ان کو بھی ثواب ملے گا، اگرچہ وہ اس دنیا میں موجود ہوں چاہے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اسی لیے کبھی بھی نیکی اگر آپ کو ملے کہ نیکی کو عام کرنا ہے، حدیث کو عام کرنا ہے، کبھی پیچھے نہیں رہیے گا۔ حدیث اگر صحیح ہے، تحقیق آپ کی ہو گئی ہے، اچھی بات صحیح ہے تو اس کو فوراً پھیلائیے، لوگوں کے درمیان بیان کیجیے، کیونکہ قیامت تک اگر اس نیکی کے اوپر عمل ہوتی رہے گی تو آپ مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص دین میں کوئی نئی بات یا دین کے اندر کوئی ایسی بات جو مردہ ہو گئی تھی، لوگ اس کو بھول چکے تھے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے، حق بات بتا دے، اب قیامت تک اس حق بات کے اوپر جتنے سارے لوگ عمل کریں گے اللہ رب العالمین اس شخص کو ثواب دے گا جس نے اس حق بات کو دنیا کے اندر عام کیا تھا۔ تو اسی لیے والدین کے لیے نیکی اس کی اولاد سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہے۔ اولاد جو بھی نیکی کرے گی اللہ رب العالمین اس کا ثواب والدین کو عطا کرے گا۔ بہرحال کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب جب والدین کا حق بیان کر دیا تو اب والدین کو بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے بچوں کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تالی صرف ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے کہ صرف والدین کے حقوق بیان کر دیا، بچوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچے کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، مت قتل کرو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاپولیشن کے اندر اضافہ ہو جائے گا تو زمین لوگوں کے رہنے کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ زمین ابل پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ سوچ رکھنے والے لوگ کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چڑیوں کو مار دیا جائے، مار دیتے ہیں، اس کے بعد کیا نقصان ہوتا ہے۔ کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ مکھیوں کو مار دیا جائے،
کبھی کہتے ہیں چوہوں کو مار دیا جائے، اور اس کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں، اخبارات کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ اس پہ ایک مثال دی ہے، ایک مفسر نے لکھا ہے، کہا بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ ایک جانور ہے جس نے ابھی بچہ نہیں دیا ہے، اب لاکھ کوشش کر لیں اس سے دودھ ایک قطرہ نہیں آئے گا، لیکن جیسے وہ بچہ دیتا ہے اس کے 2 منٹ کے بعد آپ دہیے تو دودھ آ جائے گی۔ کہا اللہ رب العالمین نے بچے کے آنے کے ساتھ اس کے خوراک کا انتظام کر دیا، اگر اس وقت وہ خوراک کا انتظام نہیں ہوتا تو ہم اس کو کیا کھلاتے، کیا دیتے، کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے بچے کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ بال بچے اگر بڑھ جائیں گے، خرچہ بڑھ جائے گا تو ہم غریب ہو جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، جو آئے گا وہ اپنی روزی خود لے کر کے آئے گا، ہم اس کی روزی کا انتظام نہیں کرتے ہیں، روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ عرب زمانے جاہلیت کے اندر بچیوں کو عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیتے تھے، اور بچوں کو بعض قبیلے اپنے بچوں کو بھی ذبح کر دیتے تھے تاکہ یہ آگے چل کر کے ہمارے مال میں وارث بن جائے گا، یا اگر یہ رہے گا تو اس کے اوپر ہم خرچہ کہاں سے کریں گے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ اور آج بھی یہ چیز کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اب بہت زیادہ تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں معاملے کو کہ کس طرح سے دنیا کے اندر آج یہ نسل کشی کا کام جو اس زمانے میں موجود تھا وہ آج کے اس زمانے کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، اور دوسرا پہلو بچوں کو قتل کرنے کا یہ بھی ہوا، یہ تو جسمانی طور پہ قتل ہے، چلیے یہ ٹھیک ہے، قتل یعنی ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے کہ چلیے آپ نے اس کے وجود کو ہی ختم کر دیا، اس کے وجود کو ہی ختم کر دیا، لیکن ایک قتل روحانی ہے، وہ جسمانی قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ نے اس کی شرعی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی کنٹرول نہیں، اس کو دینی تعلیم نہیں دیا، اس کو سکھایا نہیں، اس کو سماج اور سوسائٹی کے اوباشوں اور گنڈوں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تربیت سے محروم رہا، اس نے آپ کی پرورش نہیں کی، آپ نے اس کی پرورش نہیں کی، لہذا وہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے ایک ناسور بن گیا۔ یہ روحانی قتل کبھی کبھی جسمانی قتل سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس کی تربیت ضروری ہے، دینی تربیت، کم سے کم اتنا دین اس کو ضرور سکھایا جائے کہ وہ اپنے رب کو اور اپنے رسول کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، کون سی چیزیں اس کے اوپر حلال ہیں اس کو اور کون سی چیزیں اس کے اوپر حرام ہیں اس کو وہ پہچان سکے۔ یہ باتیں اتنی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فواحش کہتے ہیں اس گناہ کو جو اپنی قباحت میں بہت گری ہوئی ہو، بہت برا ہو، اور خاص طور پہ اس کا استعمال قرآن مجید کے اندر گھٹیا اور برائی یعنی زناکاری کے اوپر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فواحش کے قریب بھی مت جاؤ، قرآن مجید کی تعبیر کو سمجھیے، کہا قریب مت جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جہاں ایسے چانسز بھی ہوں تو اس کے قریب مت جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوں ہی آدمی برائی کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتا، پہلے کیا ہوتا ہے، نظر آدمی کی ملتی ہے، آدمی دیکھتا ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، خط و کتابت کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تنہائی خلوت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی برائی میں جاتا ہے۔ کہا اس جگہ پر مت جاؤ جہاں پہ اس برائی کا خطرہ ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اجنبی مرد اور کوئی بھی اجنبی عورت کبھی بھی تخلیہ میں، تنہائی میں، الگ میں علیحدہ نہ ہو
مگر اس میں سے تیسرا شیطان ہوتا ہے جو اس کو بھٹکاتا ہے اور بھٹکا کر کے اس کو جرم کرنے کے اوپر، برائی کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اس میں اب وہ ساری چیزیں داخل ہوں گئی۔ چیٹ کرنا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آن لائن، چلو ہم تو چیٹ کر رہے ہیں، چیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی حرام ہے۔ دیکھنا اگر حرام ہے تو میسج کرنا، چیٹ کرنا، گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، یعنی کسی مسلمان آدمی کے جان کو مت مارو، مت قتل کرو۔ اور اس میں مسلمان بھی داخل ہے اور وہ کافر بھی داخل ہے جو محارب نہیں ہے، جو ہم سے لڑائی نہیں کرتا، اس کی جان بھی اس کے اندر داخل ہے، جو امن و امان اور چین و سکون میں رہتا ہے۔ ان کا وہ عمل کہ جو عام طور پہ لوگوں کے امن و امان کو خراب کرتے ہیں اور یہاں وہاں پہ جا کر کے دھماکے کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، خوف اور ہراس کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، اسلام سے ان کا تعلق ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی جان کو ناحق طور پہ قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نہیں قتل کر سکتے یا کسی کے جان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ شریعت کا دستور اور اس کا طریقہ ہے جو اس کے ماننے والوں کے اوپر اس نے نافذ کیا ہے۔ اور جو سزا دہشت گردوں کی دین اسلام نے متعین کی ہے، قسم اللہ کی پوری دنیا کے لوگ مل کر کے وہ سزا متعین نہیں کر پائے۔ آج تک دہشت گردی کی تعریف نہیں کر سکے، اس کا ڈیفینیشن نہیں بنا سکے۔ پورے اقوام متحدہ اور پورے لوگ وہ ڈیفینیشن قرآن مجید نے بیان کر دیا اور بیان کر کے سزا بھی متعین کر دی، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس سزا کو نافذ کر دو، پھر دیکھو پوری دنیا سے دہشت گردی منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین کے اوپر فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا، ایسے لوگوں کو پکڑ کے قتل کرو۔ کہاں کرتے ہو؟ سولی پہ چڑھاتے ہو، جیل کے اندر ڈالتے ہو، پھر اچھے وکیل خود رکھتے ہو، خود گواہ بنتے ہو، خود جج متعین کرتے ہو اور اس کو پھر باعزت بری کر دیتے ہو، ثبوتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے۔ ثبوت تم خود بناتے ہو، جس کے لیے خلاف چاہتے ہو اور جس کے خلاف چاہتے ہو ثبوت کو مٹا دیتے ہو۔ بہرحال گفتگو سیاسی ہو رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہو، جو باتیں قرآن کی تعلق سے ہیں بات نکل جاتی ہے، لیکن جو ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، قرآن نے کہا ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ عبرت کے لیے چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے پھانسی دے دو اور لٹکے رہنے دو ان کے لاش کو، تاکہ لوگ دیکھیں، وہ نشان عبرت بنے، اور کوئی آدمی سماج اور سوسائٹی میں امن کو، چین کو، سکون کو بھنگ کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی دوبارہ جرت نہ کر سکے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دو، دائنا ہاتھ کاٹو تو بایاں پیر کاٹو، بایاں پیر کاٹو تو دائنا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر یہ سزا نافذ کر دی جائے تو یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا کبھی؟ اور آئیے اسلام میں تعلیم، موب لنچنگ کی کوئی سزا آپ کے قانون میں موجود نہیں ہے۔ کہا بھیڑ نے مار دیا، ہم کس کو فائنڈ آؤٹ کریں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ اگر ایک مسلمان کو مل کر کے پورے یمن کے لوگوں نے قتل کیا ہے تو میں پورے یمن کے لوگوں کو اس ایک مسلمان کے بدلے میں قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ انصاف کی اور عدل کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیے عدل و انصاف کس طرح سے ہے۔ کہا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین
تم کو یہ وصیت کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مندی کی علامت یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو فالو کیا جائے۔ اگر ایک آدمی اللہ کے حکم کو فالو نہیں کر رہا ہے، دین کو نہیں مان رہا ہے، توحید کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو ہوگا دنیا میں کے لیے وہ عقل مند، لیکن اللہ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بات ہو چکی ہے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جائز طریقے سے، یعنی یتیم کے مال کو بزنس میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، تاکہ اس کا مال پھلے پھولے، اس کے مال میں اضافہ ہو، اور رکھ کر کے اگر کھاتے گئے تو مال ایک دن ختم ہو جائے گا، ویسا مت کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ اکبر، کیل اور میزان، ناپ اور تول جب کرو تو پورا پورا ناپو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو صرف اسی وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ ناپ تول کے اندر کیا کرتی تھی؟ کمی کرتی تھی۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ ناپتے تھے یا تولتے تھے، تیل ناپ رہے ہیں، چھلکا دیا، ڈالنے وقت تھوڑا سا ایسا چھلکا دیا، یا پیٹرول پمپ میں ہے تو میٹر کو آپ نے غلط فیڈ کیا ہے، 1 لیٹر جانے کے بدلے میں اس میں 2.3 پوائنٹ کم جا رہا ہے۔ سامان تول رہے ہیں، لوہا تول رہے ہیں، اور لوہا تولنے میں ڈنڈی کے اندر نیچے کوئی چیز لگا دیا تاکہ وہ بھاری ہو گیا، کسی میں پانی ڈال کر کے اس کے وزن کو بڑھا دیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اور اسی طریقے سے کسی کے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں اور اس نے ڈیوٹی کا وقت متعین کیا ہے 9 بجے سے لے کر کے شام کے 4 بجے تک، اور اگر اس میں 1 گھنٹہ ہم لیٹ جاتے ہیں تو بھی اس آیت کے اندر داخل ہے، اس آیت کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ لیٹ جاتے ہیں یا پہلے چلے آتے ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں، جانے کے بعد جو کام ملا ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ امپلائی جو لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ یہ صرف ناپ تول کا ہی معاملہ ہے، نہیں 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 نہیں، ناپ تول کے اندر وہ بھی داخل ہے جو اپنی ڈیوٹی میں تاخیر سے جاتا ہے اور تنخواہ پورا لیتا ہے۔ اور صرف ناپ ادھر سے ہی معاملہ نہیں ہے، امپلائی کا نہیں ہے، جو مالک ہے اس کو بھی چاہیے کہ محنت مزدوری جس نے کی ہے اس کے مزدوری کے اندر کمی نہ کرے، مہینہ جیسے مکمل ہو اس کا تنخواہ اس کے ہاتھ میں دے دے، تاخیر نہ کرے، خواہ مخواہ کا بہانہ بنا کر کے کچھ غلطیاں نکال کر کے اس کے تنخواہ کے اندر کٹوتی نہ کرے۔ ادھر کے بھی حقوق ہیں تو ادھر کے بھی حقوق ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، 2-4 دانہ زیادہ چلا گیا، اب اتنا وزن نہیں پکڑتا ہے، سونا تول لے، اور اگر کوئی ویسا تولنے لگے تو کہ کیا بھائی سونا تول رہے ہو کیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ، سونے کا تول رہا ہے یہ، تو اگر 2-4 دانہ چلا گیا، قصد آپ کا نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کہو تو حق بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ بات تمہارے قریبی رشتہ دار کے ہی خلاف کیوں نہ گئی ہو۔ آج اگر رشتہ دار کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے رشتہ دار خود کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ڈیفنس کے لیے، شریعت نے منع کیا نہیں، اگر غلطی کیا ہے آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہے تو آپ اس کے خلاف میں اگر گواہ ہیں تو گواہی دیجئے، چپ مت رہیے، یہ مت سوچئے کہ ہم رشتہ دار کے خلاف گواہی دے دیں گے تو اس سے دوستی ختم ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جاتی ہے تو ہو جائے، اللہ رب العالمین سے دوستی باقی رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رعایت یہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو عہد و میثاق تم نے کیا ہے اس عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی وصیت اللہ رب العالمین تم سے کر رہا ہے تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے
تاکہ موضوع مکمل ہو جائے، 3 سے 4 منٹ لگے گا، بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو۔ اللہ کا راستہ جس کو اس نے سیدھا کہا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے ایک میت کو دفن کرنے کے لیے، تو ابھی قبر تیار نہیں تھی، وہیں پہ بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، اور کہا بیچ والے لکیر کی طرف اشارہ کر کے ہذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جانب لکیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ہذہ سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں جس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی یہ اقوم، قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مستقیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، لہذا صراط مستقیم وہ راستہ ہوا جس پر اللہ کی کتاب دلالت کرے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو فالو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صراط مستقیم فالو نہیں کرتا، قرآن کو نہیں مانتا یا قرآن کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتا، حدیث رسول کے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے فتوے، دوسرے کے باتوں کو مانتا ہے، وہ آدمی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقی ہونے کے لیے اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط یہی ہے کہ آدمی قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔